پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آج کا پروگرام ایک خصوصی پروگرام ہے۔ یہ خاص پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں اپنے وقت کے جید علماء کے ساتھ۔ موضوع ہے ہمارے آج کے پروگرام کا استقبال رمضان۔ محترم خواتین و حضرات، شعبان کا آخری دن ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قد اظلکم شہر عظیم، لوگو تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفصیل بیان فرما رہے ہیں کہ اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ اکبر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ شب قدر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ 3 اشرے ہیں، رحمت کا، مغفرت کا، آتش دوزخ سے نجات کا۔ خواتین و حضرات، سنت کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، یہ شہر مواسات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزا بہ۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ خواتین و حضرات، یہ مہینہ، یہ ماہ مبارک اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے گزارتے تھے؟ بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک کا استقبال کس انداز سے کرتے تھے اور آپ کے فرمودات کیا ہیں، یہ بھی ہم اپنے معزز علماء سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ ماہ مبارک تعمیر کردار کا مہینہ، اس مہینے سے میں کیا کچھ حاصل کر سکتا ہوں، یہ بتائیں گے ہمیں محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، کراچی میں تشریف فرما ہیں۔ سب آپ سے واقف ہمارے ملک کا بہت معروف اور بہت مقبول نام، شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، اور تشریف فرما ہیں لاہور میں استاد الاساتذہ محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے۔ محترم ناظرین، ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کچھ تعارفی کلمات ادا نہیں کرنا چاہتا، وہ الفاظ ضائع کر دینے کے مترادف ہے۔ ہم سب کے محبوب محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔ آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام سے سورہ بقرہ اور آیت نمبر 183، 183۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، سمپل سوال آپ کی خدمت میں ماہ سیام کے حوالے سے کہ شعبان کا آخری دن ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ فرما رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مومن میں کون کون سی صفات دیکھنا چاہتے ہیں کہ جن صفات کے اظہار کے ذریعے وہ مومن ماہ رمضان کا استقبال کرے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیک صاحب، بڑے خوش بخت ہیں وہ صاحبان ایمان جن کو زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان مبارک کا مبارک مہینہ اور نیکیوں کی بہار کا مہینہ نصیب ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ 720 گھنٹے اور 43,200 منٹ جو اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمانے والے ہیں، بڑے خوش بخت ہیں وہ لوگ جو ان لمحات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان مبارک کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے؟ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ 2 ماہ پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان مبارک کی آمد کے لیے اللہ سے التجا شروع کر دیتے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رجب کے مہینے میں ہی یہ دعا شروع ہو جاتی کہ اے اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں اپنی برکات شامل فرما اور ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا۔ جو ہی رمضان مبارک سے پہلے شعبان کا چاند نظر آتا تو شعبان کے مہینے میں ہی رمضان مبارک کے استقبال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے شروع کر دیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے مہینوں میں سے رمضان کے علاوہ کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مہینے میں روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کو تیار کر رہے ہیں رمضان کے استقبال کے لیے۔ اگرچہ امتیوں کو یہ سمجھایا گیا کہ 15 رمضان مبارک کے بعد جو روٹین میں روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں لوگ وہ تو رکھیں دنوں میں، جیسے جمعرات کا یا اپنا پیر کا روزہ ہے، لیکن باقی روزے نفلی رکھنے موقوف کر دیں تاکہ رمضان میں ان کو دشواری نہ ہو۔ پھر جب چاند نظر آتا، چاند کا انتظار رہتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو ہی رمضان کے مہینے کا چاند نظر آتا تو بے ساختہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے۔ یہ گویا اللہ کی بڑائی کا اظہار اور خوشی کا اظہار ہے۔ خوشی کے اظہار کے طور پر یہ نعرہ تکبیر گویا بلند ہو رہا ہے، اور فرماتے 3 مرتبہ فرماتے ہلال و خیر و رشد، یہ خیر کا مہینہ ہے، یہ خیر کا چاند ہے، یہ رشد کا اور ہدایت کا چاند ہے جو اللہ تعالیٰ نصیب فرما رہے ہیں۔ اور پھر دعا کرتے رمضان کا چاند نظر آنے پر، بلکہ ہر چاند نظر آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما یحب ربنا ویرضا۔ پھر کہتے چاند کو خطاب کرتے ہوئے ربنا یا ربی یا ربنا وربک اللہ، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن کا، سلامتی کا، عافیت کا، خیر و برکت کا چاند بنا، اور ان کاموں کی توفیق والا چاند بنا، اے پروردگار جو کام تجھے پسند ہیں اور تیری رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور پھر چاند سے کہتے کہ میرا رب یا ہمارا رب اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ تو وہ کیفیت ہے جو رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کے استقبال کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی سیرت مطہرہ سے ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیے
کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ معروف خطبہ جو فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری روز ہمیں ایک خطاب فرمایا، اور اس میں کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اذلکم شہر عظیم، شہر مبارک، اے لوگو تم پر ایک عظمتوں والا اور ایک برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ انیق صاحب، دن اس کے بھی 30 ہیں یا ہو سکتا ہے 29 ہوں، لیکن اعمال کی وجہ سے یہ مہینہ عظمت والا بن رہا ہے، اور اعمال کی وجہ سے یہ مہینہ برکت والا بن رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ایک رات نصیب ہونے والی ہے جس میں عبادت کرنے والا اللہ کی قربت کی وہ منزلیں طے کر لیتا ہے ایک رات میں، جو 1000 مہینوں میں نہیں طے ہو پاتی۔ اللہ۔ اور پھر فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو تم پر فرض کیا ہے، اور اس کی راتوں میں کھڑے ہو کر قرآن کریم سننا، نوافل میں، تراویح میں، یہ تمہارے لیے ایک نفلی عمل رکھا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ دیکھو، یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، میں نے اس کے قیام کو تمہارے لیے سنت چھوڑا ہے، اور جو شخص اس رمضان کے روزے بھی رکھے گا اور راتوں کو قیام بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیں گے جیسے دنیا میں آج پیدا ہوا ہے۔ یہ بڑی عظمت والی بات ہے۔ گناہ جو اللہ کے حقوق جس صورت میں پامال ہوئے ہیں، اور اللہ کے جو گناہ ہیں، اللہ والے حقوق اللہ، وہ سارے معاف ہو رہے ہیں گویا اس رمضان المبارک کی برکت سے۔ پھر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، جو اس مہینے میں خیر کا کوئی بھی کام نفلی کرے گا، ضروری نہیں کہ وہ نفل پڑھ رہا ہو، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، صدقات کر رہا ہے، اللہ کی مخلوق کے بھلے کا کوئی کام بھی کر رہا ہے، بیمار کی تیمارداری کر رہا ہے، کسی کی مدد کر رہا ہے، نصرت کر رہا ہے، اللہ اس کو فرض ادا کرنے جیسا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور جو شخص فرض ادا کر رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اور جو حقوق ہیں فرائض میں وہ ادا کر رہا ہے، یا نماز جو فرائض پڑھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو اور اس کے ان فرض کی ادائیگی کو 70 گنا بڑھا رہے ہیں۔ وہ شہر المواسات، یہ غمخاری کا مہینہ ہے۔ وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وہ شہر یزاد فیہ رزق المومن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء، جو شخص روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو روزہ رکھنے والے جیسا اجر عطا فرمائیں گے، سبحان اللہ، اور بغیر اس کے کہ روزہ دار کے روزے میں کسی طرح کے اجر میں کسی طرح کی کمی ہو۔ اور فرمایا ومن اشبع صائما، جو روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے وہ پانی پلائیں گے کہ جنت میں داخلے تک پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ انیک صاحب، کیسی خوبصورت بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، رمضان کا جو ہی آغاز ہوتا ہے تو ینادی منادن، ایک ندا دینے والا فرشتہ پکارتا ہے، ندا دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو تلاش کرنے والے، نیکی بجا لانے والے، آگے بڑھ، آگے بڑھ، اللہ نے تجھے موقع بخشا ہے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے شر کا متلاشی، اے شر کے متلاشی، شر کو تلاش کرنے والے، رک جا، باز آ جا، خیر کا موقع ہے، بھلائی کا موقع ہے۔ ایک اور موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرُ بَرَكَةٍ، آیا ہے رمضان تمہیں نصیب ہو رہا ہے جو برکت والا مہینہ ہے، یغنیکم اللہ فی، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمہیں غنی کر دیتا ہے،
رزق بڑھ جاتا ہے اور روحانی رزق بڑھ جاتا ہے، بلکہ جسمانی رزق بھی بڑھ جاتا ہے۔ فَيَنزِلُ الرَّحْمَةِ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں خاص رحمتیں نازل کرتا ہے۔ وَيَحُطُّ الْخَطَايَا گناہوں کو مٹا دیتا ہے، معاف کرتا ہے، گناہ ختم کر دیتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاء اور دعائیں اس مہینے میں قبول کرتا ہے۔ اور يَنظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى تَنَافُسِكُمْ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں نیکی کی طرف آگے بڑھنے کی جو تمہاری سبقت لے جانے کا جو شوق ہے اور ذوق ہے، اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وَيُبَاهِي بِكُمْ مَلَائِكَتَهُ اور تم جو نیکی کی طرف آگے بڑھ رہے ہوتے ہو، خیر کے کاموں میں اس مہینے میں بجا لا رہے ہوتے ہو، قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، خیرات ہو رہی ہے، صدقات ہو رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت ہو رہی ہے، یہ سارے کام، اور روزہ بجا لا رہے ہو، اللہ کا فرض ادا کر رہے ہو، اس پر اللہ فرشتوں میں گویا ناز کر رہے ہوتے ہیں۔ فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا اے لوگو اس مہینے میں اپنی جانب سے اللہ کو خیر دکھاؤ، خیر دکھاؤ، اچھا مومن جو اللہ کا فرمانبردار مومن ہے وہ بن کر دکھاؤ۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ من حرم فیہ رحمت اللہ تعالی بڑا بدبخت ہے وہ انسان جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بڑا بدبخت ہے وہ جس سے یہ ماہ مبارک نصیب ہوا اور وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکا۔ اللہ اکبر۔ بنیادی گفتگو ڈاکٹر صاحب نے عطا فرمائی استقبال رمضان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک کو کیسے گزارتے تھے۔ ذرا سی بات آگے بڑھاتے ہیں، سوال رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک میں ایک امتی کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیس صاحب، سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ بڑی جامعیت کے ساتھ اس موضوع کے تناظر میں انہوں نے بہت خوبصورت کلام ہمارے سامنے رکھا۔ خود رسالت مآب علیہ السلام جو کہ امام الانبیاء ہیں، معصوم ہیں، خطاؤں سے پاک ہیں، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر جن کی شان ہے، وہ 2 مہینے پہلے رجب کا چاند دیکھ کر آغاز فرما رہے اس ماہ مبارک کی تیاری کے حوالے سے، اور ان سے بڑھ کر کون ہوگا جو اس ماہ مبارک کی عظمت کو سمجھنے اور جاننے والا ہو۔ تو اللہ ڈاکٹر صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہی اس موضوع کا حاصل بھی ہے کہ استقبال رمضان کا عنوان رکھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہمارے اندر شوق اور ذوق پیدا ہو اور ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر، قلبی طور پر، عملی طور پر اس ماہ مبارک کے لیے تیار کریں۔ جو بھی آپ نے سوال سے پہلے بات ارشاد فرمائی، اس پس منظر کو بھی ذہن میں لے کر آئیے کہ جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور رسالت مآب علیہ السلام منبر کی ایک ایک سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے فرما رہے آمین آمین آمین۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ عجیب ماجرا، ایسا کبھی پہلے نہ دیکھا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل آئے اور ایسی ایسی دعائیں، یعنی دعائے ضرر کہہ لیں اگر محتاط الفاظ استعمال کریں تو جبرائیل نے تو یہ دعا کی، کیا دعا کی؟ ایک دعا اس میں یہ تھی جو آپ نے ذکر فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے ماہ رمضان المبارک آئے اور چلا جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ فرشتوں کے سردار نے یہ دعا کی ہو اور امام الانبیاء علیہ السلام نے آمین کہی ہو تو کس قدر وہ شخص بد نصیب ہوگا جو اس ماہ مبارک سے فائدہ نہ اٹھائے۔ ایک اور پہلو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے رہے، اس مرتبہ کا ماہ رمضان المبارک کس تناظر میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اس پوری دنیا کو اللہ نے گویا کہ روک سا دیا، وہ زندگی کی گہما گہمی اور تیزی اس کو اللہ نے ایک بریک لگا دیا۔ اسباب کے تحت بہت کچھ باتیں دکھائی دے رہی ہیں اور گفتگو میں آ رہی ہیں، مگر ہمارا ایمان ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ مسبب الاسباب رب کائنات کے اذن سے ہو رہا ہے۔ آیات قرآنی اہل علم بیان فرمائیں، تفصیل میں ہم نہیں جا رہے، اشارہ کر رہے، مقصود کیا رہا؟ اس کیفیت کا طاری ہو جانا ایک خوف اور ہراس کی کیفیت بھی ہے۔ اربوں انسان گھروں میں مقید کر دیے گئے، یہ مصائب کا آنا، یہ مشکلات کا آنا، یہ سختیوں کا آنا لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ لوٹیں اللہ کی طرف، لعلہم یتضرعون، تاکہ لوگ گڑ گڑائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور۔ تو یہ جو اللہ نے ہلاسہ دیا ہے ہمیں،
ایک کیفیت پیدا ہو چکی ہے، جی ہاں۔ اس دل کی نرمی کے اعتبار سے بندہ مومن کے لیے تو اب بہترین موقع آ رہا ہے۔ تو یہ ہر سال ہم یہ گفتگو کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، مگر اس مرتبہ کا جو ماہ رمضان ہمارے سامنے، ہم نے وقت بھی دیکھا کہ مساجد کے اندر احتیاطی تدابیر کے اعتبار سے جانے پر بھی پابندیوں کا معاملہ آ گیا، اور لوگ ترس سے گئے اور لوگوں نے اپنے گھروں میں بھی اذانیں دے کر جماعتوں کا اہتمام کر لی۔ وہ سارا منظرنامہ ہمارے سامنے ہے۔ اب اس کیفیت کے ساتھ اس ماہ مبارک کو ہمیں دیکھنا ہے، اور پہلا ٹارگٹ کیا ہو، مجھے اس دعائے ضرر سے، اس بد دعا سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہ مبارک گزر جائے اور میں بخشش نہ کرا سکوں۔ ڈاکٹر صاحب نے پورا خطبہ ہمارے سامنے رکھ دیا جو امام الانبیاء نے صحابہ کرام کے سامنے رکھا اس ماہ مبارک کی عظمت کے اعتبار سے۔ تو اب آپ کا جو سوال ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک امتی کو اس ماہ مبارک میں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کو پورا خطبہ ہمارے سامنے آ گیا۔ ایک امتی آگے بڑھے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا ہو رہا ہے۔ پہلا عشرہ ہے تو رحمت رب کائنات کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، دوسرا عشرہ آئے گا تو مغفرت کے اعلان ہو رہے ہیں، اور تیسرا عشرہ آئے گا تو جہنم سے آزادی کے اعلانات بھی ہو رہے ہیں۔ تو ان اعلانات کو میں دل کے کانوں سے سنوں۔ وہ ڈاکٹر صاحب نے ایک پکارنے والے کی پکار کا ذکر کیا، حضور علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اے نیکی کے شوقین آگے بڑھ جا، اور اے گناہ کے شوقین رک جا اور باز آ جا۔ اللہ مجھے توفیق دے میں دل کے کانوں سے ان آوازوں کو سنوں اور اس کا میں اظہار بھی کروں عملاً، کہ خیر میں، نیکی میں آگے بڑھتا چلا جاؤں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا بن جاؤں۔ آیت کریمہ آپ نے تلاوت کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183۔ یہ روزے کاہے کو دیے؟ ظاہری بات ہے اللہ کے خزانوں میں کمی تو نہیں ہے، کوئی اجناس کی کمی نہیں ہے، فصلوں کی کمی نہیں، اللہ کی عطا میں کوئی کمی نہیں، لعلکم تتقون، تم روزے کی کیفیت سے گزرو، حلال چیزوں کو چھوڑ دو، کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو، زوجین کا تعلق چھوڑ دو، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ جب تم رب کے تقاضوں کے تحت اور اس کی رضا کے حصول کے لیے حلال چھوڑ سکتے ہو تو کم سے کم حرام چھوڑنے والے بن جاؤ۔ اسی طرح وہ جو آپ نے انٹرو میں اشارہ کیا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، کیا عطا ہوگا اس روزے پر؟ اللہ فرماتے الصوم لی وانا اجزی بہ، بخاری شریف کی ایک روایت کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ وہ جو اس حدیث کا پچھلا پس منظر ہے کہ ہر نیکی جو بندہ کرتا ہے اللہ 10 سے لے کے 700 گنا تک اجر کو بڑھا دیتا ہے، الا الصوم، روزے کا معاملہ ایسا نہیں، اس کا تو خاص اجر ہے، اللہ فرماتا ہے میں ہی دوں گا۔ اور اس کی انتہا کیا ہے؟ دوسری روایت جو آپ نے بھی پڑھی تھی، الصوم لی وانا اجزا بہ، یہ روزہ بے شک میرے لیے ہے، اللہ فرماتا ہے میں ہی اس کا بدلہ ہوں، اللہ ہی بندے کو مل جائے گا۔ تو گویا وہ جو اکثر آپ توجہ دلاتے ہیں کہ دعا میں اللہ کو اللہ سے مانگنا، تو آج رمضان میں، رمضان شروع ہوا چاہتا ہے ہم سب کو عطا فرمائے، رمضان میں اللہ کو پا لینا، یہ میرا اور آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ انیس صاحب جیسے ڈاکٹر صاحب نے خطبہ ارشاد فرما، جو نبی مکرم علیہ السلام کا خطبہ پیش کرتے ہوئے وہ بات ہمارے سامنے رکھی، دن کا روزہ اللہ نے فرض کیا اور رات کے قیام کو حضور علیہ السلام نے مسنون عمل قرار دیا ہے۔ اس کی بحث میں ہم نہیں جائیں گے، فرض ہے، سنت اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن حضور کے ارشادات دیکھیں، حضور نے اپنے ارشادات سے ان دونوں یعنی دن کا روزہ اور رات کا قیام دونوں کی اہمیت یکساں بیان فرما دی۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضور نے اجر بیان کر کے ایکویٹ کر دیا، اہمیت بیان کر دی۔ ایک اور حدیث وہ بھی معروف ہے، روزہ بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ روزہ عرض کرے گا اللہ اس بندے کو میں نے دن بھر کھانے پینے اور خواہش نفس کی تکمیل سے روکا، اے اللہ دن بھر روکا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے۔ اور قرآن کہے گا اللہ اس کو رات کو سونے سے روکا، بڑی قیمتی بات ہے، رات کو سونے سے روکا، اے اللہ رات کو کھڑا رہا، یہ میرے ساتھ کھڑا رہا، تیری خاطر تیرے حضور کھڑا رہا، اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ حضور فرمان فیشفعان، دونوں کی شفاعت قبول ہو جائے گی۔ پتہ چلا جو اہمیت رمضان میں دن میں روزے میں عطا ہو رہی ہے حضور کی طرف سے، وہی اہمیت رات میں عطا ہو رہی۔ اب ایک اور انداز سے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب اللہ ان پر اپنی رحمت نادل فرمائے، فرماتے تھے اللہ نے 2 پروگرامز ہمیں عطا کیے اور دونوں جڑے ہوئے، یہ پورا ایک مہینے کا پیکیج ہے جس کو میں عرض کروں تو یہ ایک ہماری اسپریچول لیول پر اوور ہال
کالنگ کا پیکج عطا کیا جا رہا ہے۔ دن بھر بھوکے رہو، پیاسے رہو، اپنی روح کو بیدار کرو، تو وہ اللہ جو فرما رہا ہے وَأَنَا أُجْزَى بھی اللہ ہی بندے کو مل جائے گا۔ اس روح کو بیدار کرو روزے کے نتیجے میں۔ اچھا، روح جب بیدار ہو تو روح کی بھی تو غذا ہے، اس کی غذا کھانا پینا یہ بریانی قورمے زردے نہیں ہیں، اس کی غذا اللہ کا کلام ہے۔ تو دن بھر روزہ رکھ کر اپنی روح کو بیدار کرو، اب رات کو قرآن سناؤ تاکہ تمہاری روح کی ترقی ہو سکے، تعلق مع اللہ ہو سکے، اور تم ایسی تیاری کر لو کہ ماہ رمضان کے بعد بھی رب کی اطاعت کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ روزے کا حاصل بتایا لعلکم تتقون، تقوی پیدا کرو۔ گویا ٹو گیٹ دا گائیڈنس فرام دا ہولی قرآن دا پری ریکویزٹ از تقوی۔ قرآن سے ہدایت کے حصول کے لیے تقوی شرط لازم ہے۔ دن بھر روزہ رکھو، روزہ رکھو، روزہ رکھو، تقوی پیدا کرو، تب اس قابل ہوگے کہ قرآن سے تمہیں ہدایت مل سکے۔ اب رات میں قرآن سنو بھی، اور ہم اضافہ کریں قرآن سمجھو بھی، قرآن سے ہدایت کے حصول کی طلب و تڑپ بھی رکھو، تو تقوی پیدا ہوگا، اور طلب ہدایت کے ساتھ قرآن کی سماعت ہوگی، فہم کے ساتھ تلاوت ہوگی، سمجھنے کا اہتمام ہوگا، تو ہدایت ملتی چلی جائے گی۔ یہ پورے مہینے کا ایک پیکج ہے جو اس ماہ مبارک میں عطا کیا جا رہا ہے۔ آگے چلیں گے تو آخری اشرے پر علیحدہ سے بھی بات ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخری اشرہ تاخراتیں 21، 23، 25، 27، 29، اور اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، انشاءاللہ اس سے بات کروائیں گے حضرات سے۔ ڈاکٹر صاحب، لیکن قرآن جو آپ بات فرما رہے تھے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب سے ذرا قرآن سے تعلق، دن میں سیام، رات کو قیام، قرآن اور روزہ محشر سے فارج کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جو آپ نے فرمائی بات، اور یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ماہ مبارک جو شروع ہوا چاہتا ہے، اس ماہ مبارک میں ایک امتی کا قرآن سے تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ بہت خوبصورت بات ہے، اس لیے انیس صاحب کہ یہ تو رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے یہ نزول قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن کریم اتارا گیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ بلکہ جو معروف کتابیں ہیں انیک صاحب، تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم، ان سب کو اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کا انتخاب فرمایا ہے۔ یہ گویا رمضان المبارک کے مہینے کی یہ عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اس مہینے میں نازل کرنا شروع کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ ترتیب جاری رہی۔ 22 سال 6 مہینے اور چند دن یہ مسلسل جاری رہا۔ اس مہینے میں آپ سے عرض کروں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس بات کی پوری کوشش کریں کہ کوئی بھی روزہ ہمارا نہ چھوٹے، کیونکہ رمضان مبارک کے مہینے میں اگر کوئی بندہ صحت مند ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتا تو وہ بڑا محروم القسمت انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ وان صامہ، بغیر کسی شرعی عذر کے اور بغیر کسی حقیقی بیماری کے اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہے تو ساری عمر قضا کرتا رہے تب بھی اس دن کا اجر نہیں پائے گا، تب بھی نہیں اجر پائے گا۔ اس لیے ہم یہ بات طے کریں کہ رمضان مبارک کے روزے یقیناً اللہ کا فرض سمجھ کر انہیں رکھیں گے، اور اس میں کسی طرح کی کوئی کٹ حجتی نہیں کریں گے، خواہ مخواہ کے بیمار نہیں پڑیں گے، یا خواہ مخواہ کی کوئی اور بات جو ہے اس کو درمیان میں نہیں آنے دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے گناہ سے بچنے کے لیے، اس کو پھاڑنے کا انتظام ہم نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُسْ وَلَا يَخْصَبْ، جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہوگا تو اسے روزے کے دوران بیہودہ گفتگو نہیں کرنی ہے، اسے شور شرابہ نہیں کرنا ہے، اسے بے مقصد باتیں نہیں کرنی ہیں۔ رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع، کئی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ورب قائم لیس من قیامہ الا السحر،
اور کئی شب زندہ دار راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں رت جگہ کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزہ رکھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے ساتھ، روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ بولنے یا جھوٹی گفتگو سے یا جھوٹ کی تصدیق سے باز نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کو فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے کھانا چھوڑ دینے کی اور اس کے پینا چھوڑ دینے کی۔ تو دوسری بات، ہم یہ اس بات کی کوشش کریں کہ جیسے ہم نے اللہ کا حکم بجا لاتے ہوئے روزے کے دوران حلال چیزوں کو چھوڑا ہے، ویسے ہی حرام چیزوں کو بھی چھوڑیں گے۔ غیبت سے باز آئیں گے، جھوٹ سے باز آئیں گے، کم تولنے سے باز آئیں گے، کم ناپنے سے باز آئیں گے، لوگوں کو دھوکہ دینے سے باز آئیں گے، مہنگائی، مصنوعی مہنگائی سے باز آئیں گے، چیزوں کو خواہ مخواہ مہنگا کر کے بیچنے سے باز آئیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ تمام امور جو حرام ہیں ان سے اپنے آپ کو روکیں گے۔ اور تیسرے یہ کہ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں گے۔ انیک صاحب، ہم ایسا نہ ہو کہ افطاری ایسی بھرپور کریں کہ پھر ہمیں نیند آ جائے اور ہم قرآن کریم پڑھ نہ سکیں، نہ سن سکیں، نہ اس پر غور کر سکیں۔ دن میں بھی اوقات ایسے بنائیں کہ جن میں راتوں کو جو تراویح میں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، کم از کم وہ پارہ سوا پارہ جو رات کو تراویح میں قرآن کریم ہم سننا چاہ رہے ہیں، اس کو دن میں اس طرح سے پڑھیں کہ ترجمے کے ساتھ اس کو ایک طرح سے گو تھرو کر لیں اور اس کو دیکھ لیں کہ اس میں کون سے مضامین اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ جب آپ قرآن کریم دن میں پڑھ لیں گے اس انداز سے، تو رات کو جب آپ تراویح میں قرآن کریم سن رہے ہوں گے تو آپ ساتھ ساتھ قاری صاحب کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے، اور آپ کو معلوم ہو رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا ہدایات دے رہا ہے، کیا پیغامات دے رہا ہے۔ تو جب تک ہم قرآن کریم سے اپنے تعلق کو اس انداز سے مضبوط نہیں کریں گے کہ قرآن فہمی میں ہم اس رمضان کے مہینے کو غنیمت سمجھیں۔ رمضان کے مہینے دیکھیے، اور اسلاف کا طریقہ کیا تھا؟ اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ رمضان کی آمد سے پہلے اپنے معاملات کو سمیٹ لیتے تھے، رمضان کی آمد سے پہلے اپنے سفر موقوف کر دیتے تھے، واپس آ جایا کرتے تھے، اور سارا رمضان کا مہینہ خاص کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ بلکہ سلف کا تو یہ بھی مزاج تھا کہ 6 مہینے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دیتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، اور پھر رمضان گزارنے کے بعد مسلسل 6 مہینے یہ دعا کرتے رہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اَن يَتَقَبَّلَهُ مِنْهُمْ، اے اللہ جو کچھ ہم رمضان میں بجا لا سکے ہیں اس کو اپنے حضور میں قبول فرما۔ تو قرآن کا مہینہ ہے، قرآن سے تو اپنے تعلق کو، میں پھر کہوں گا کہ قرآن ایک آئینہ ہے انیک صاحب، قرآن ایک مرر ہے، آئینہ ہے۔ میں اس میں اپنا ذکر تلاش کروں، میں کہاں کھڑا ہوں، قرآن مجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اور میں قرآن کریم کی روشنی میں کیسا قرآن کو نظر آ رہا ہوں، اللہ کو کیسا نظر آ رہا ہوں۔ اللہ تو مجھے اپنے مقربین میں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تو مجھے صادقین میں دیکھنا چاہتا ہے، تو اللہ تو مجھے صابرین میں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تو مجھے ساجدین میں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو مجھے متقین میں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو مجھے فلاح پانے والوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا میں فلاح پانے والوں کی صفات اپنے اندر پیدا کر رہا ہوں قرآن کی روشنی میں؟ قرآن سے پوچھوں، قرآن مجھے جواب دے گا۔ قرآن مجھے جواب دے رہا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ قرآن مجھے جواب دے رہا ہے کہ لم نکن، جنت میں جانے والے اہل جہنم سے پوچھ رہے ہیں تم جہنم میں کیوں آئے ہو؟ قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اسلام کا مذاق اڑانے والوں کی مذاق ہاں میں ہاں ملاتے تھے، وکنا نکذب بیوم الدین، قیامت کا انکار کرتے تھے۔ یہ تو باغی ہیں،
ان باغیوں میں کہیں میں شمار نہ ہو رہا ہوں۔ لیکن قرآن یہ بھی مجھے کہہ رہا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کے پسندیدہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، قیدیوں کو، یتیموں کو کھانا کھلاتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم سے ہم کسی جزا اور کسی تھینک کا مطالبہ نہیں کرتے۔ تو یہ آیات جب ہم ان کو قرآن کریم پڑھیں گے تو پھر، اور سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن ہمیں کس سطح پر لا رہا ہے اور کیا ہم سے چاہ رہا ہے، اور قرآن کا ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ اللہ ہمیں اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن سے جڑاؤ کا مہینہ، کیونکہ نزول قرآن کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تمام گفتگو سامنے آئی، اور وہ صفات ڈاکٹر صاحب نے جو بات رکھی، میں چاہتا ہوں اسی بات کو ذرا سا ہم آگے بڑھائیں۔ بہت سارے موضوعات، بہت سارے نکات ہیں، محدود وقت میں ہم سب کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے جو بات فرمائی، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ جملہ میں لے کر اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں، بات کو، کہ قرآن کریم ایک آئینہ ہے، اس میں ہمیں اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ قرآن ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، یہ ماہ مبارک ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اس کو ذرا سا اور آگے بڑھا دیتے ہیں۔ جو باتیں ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ان سے ذرا سا آگے بڑھ کر قرآن کریم فرما رہا ہے فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا بھی ذکر ہے، تو میرا ذکر کن لوگوں میں ہے، ذرا اس پہ کچھ فرمائیے گا۔ اور قرآن مجھے کیسا دیکھنا چاہ رہا ہے کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بدحال ہوں یا خوشحال، یہ خرچ کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ کاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ، اللہ اکبر، غصے کو پی جانے والا مہینہ، غصے کو کوئی لڑے اس سے کہہ دیا کہ مجھ سے مت لڑو، میں روزے سے ہوں، اللہ اکبر۔ صبر کا مہینہ، صبر کا اجر جنت، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ارشاد۔ ماشاءاللہ انیس صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہی محدودیت وقت کی ہوتی ہے، اور اتنے سارے نکات ہیں کہ جس پر کلام ہو سکتا ہے۔ دیکھیے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ارشاد فرمایا، آپ نے بھی ارشاد فرمایا، اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 کا آپ نے ذکر فرمایا کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِي ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے یقیناً تمہیں کتاب عطا کی ہے نازل کر کے، جس میں تمہارا ذکر موجود ہے، تمہارے حالات کا ذکر بھی ہے، تمہاری تصویریں پیش کر دی گئیں۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ دیکھیے آئینہ ہمارا دوست ہوتا ہے۔ صبح آپ بھی گھر سے نکلتے ہیں، میں بھی گھر سے نکلتا ہوں، تو آئینہ دیکھ کر نکلتا ہوں نا۔ اگر آئینے میں کوئی دھبا نظر آتا ہے تو میں آئینہ توڑتا تو نہیں ہوں خدا نخواستہ، بلکہ میں اپنے اس دھبے کو صاف کرتا ہوں، باہر نکل جاتا ہوں۔ تو گھر میں رہ کر گھر کے اندر ہی اپنے معاملات کو درست کر لیں، اللہ نے اس کے لیے بہترین آئینہ مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔ سیدنا علی فرماتے رضی اللہ عنہ، جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن کھولتا ہوں، میرا اللہ مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، میرا اللہ مجھ سے کن باتوں سے راضی ہوگا، میرا رب کن باتوں سے ناراض ہو جائے گا۔ یعنی یہ تصاویر مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ ہمارے اسلاف قرآن حکیم کو واقعتاً ایک آئینے کے طور پر لیتے تھے، اپنی تصویریں تلاش کرتے تھے، جہاں تصویر اچھی لگتی، اچھی تصویر نظر آتی، اللہ کہتا ہے کہ اللہ محسنین کو پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ صابرین کو پسند فرماتا ہے، اور ان میں یہ کیفیت موجود ہوتی، اللہ کا شکر ادا کرتے اور اللہ سے مزید توفیق کی التجا کرتے۔ اور جہاں کوئی ایسی تصویر آتی، اللہ اپنے حفظ و مان میں رکھے، قرآن جھوٹوں پر لعنت کرتا ہے، قرآن جو ہے وہ سود خوری کے بارے میں یہ کہتا ہے، قرآن فلاں کے بارے میں یہ کہتا ہے، وعدہ خلافی کے بارے میں یہ کہتا ہے۔ اگر خدا نہ خاصہ ایسی تصویر نظر آئے تو بھی اللہ کا یہ شکر ادا کرے، ابھی میں زندہ ہوں اور آج مجھے اگر یہ تصویر نظر آ گئی تو مہلت ہے کہ میں اپنے اس دھبے کو مٹا لوں۔ جب اس طریقے پر اس آئینے کو لیں گے تو میں قسم کھا کر کہوں، خدا کی قسم، یہ کلام، یہ اللہ کا کلام، یہ مجھ سے کلام کرے گا، یہ مجھ سے کلام کرے گا۔ ہو سکتا ہے پہلے روزے کو، دوسرے روزے کو، چوتھے روزے، جو ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ چلو دن میں بیٹھ کے ترجمہ تو پڑھ لو، تشریح تو پڑھ لو، سن لو، تاکہ جب میں رات میں کھڑا ہوں تو مجھے معلوم تو ہو کہ اللہ کی طرف سے میرے لیے کیا رہنمائی آ رہی۔ جب میں یہ
اس تصور کے ساتھ چلوں گا، ہو سکتا ہے تیسرے دن خدا کی قسم میرے سامنے ایک آیت آ جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ماں باپ اگر بڑھاپے کو پہنچائیں تو اف بھی نہ کہنا۔ اگر آج ہی میں ترجمے سے پڑھ رہا ہوں گا، شاید ہفتے بھر پہلے 10 دن پہلے کوئی گڑبڑ کر بیٹھا ہوں، احساس مجھے ضرور ہو جائے گا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرو۔ وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو۔ کبھی میں گزر رہا ہوں گا البقرہ سے، فَأَذَنُ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم آ رہا ہے کہ تم سود کو نہیں چھوڑتے تو اس کے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ قرآن ایک زندہ ہے، تو زندہ کلام، مجھ میں زندگی آ جائے گی، مجھ میں زندگی آ جائے گی۔ ایک تو یہ آئینہ کی تصور کے اعتبار سے، صبر کا آپ نے ذکر کیا اسی خطبے میں جو ڈاکٹر صاحب ہمیں سنا رہے تھے، نبی مکرم علیہ السلام کا مبارک خطبہ فضائل رمضان کے بارے میں، فضیلت رمضان کے بارے میں، وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرُ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ صبر یہاں بھی بھوک لگی ہے تو برداشت کرنی ہے رب کی خاطر، پیاس لگی ہے تو برداشت کرو رب کی خاطر، اور کوئی جھگڑنے پر آ جائے تو کہہ دو انا الصائم، بھائی میں روزے سے ہوں، میں تو روکوں گا اپنے آپ کو، میں تیری گالی کا جواب گالی سے نہیں دوں گا، تیرے جھگڑے کرنے